حجامت کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ روایت اور احادیث میں اس کے سلسلے میں کیا کہا گیا ہے؟ تبرہ کرنا عبادت ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا تبرہ کرنے سے کسی اور کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی؟ کیا بلی کا رونا منحوسیت ہے؟ اس ایپیسوڈ میں ہم ان سوالات کے جوابات پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو تو آپ اپنا کوشچن کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین کرام، آپ کے سوالات ہمیں اس طریقے سے جو موصول ہوتے رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ حجامت کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اس کے سلسلے میں احادیث اور روایات میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ متواتر روایات کے مطابق حجامت ایک مستحب کام ہے، لیکن اگر اس حجامت کے ذریعے سے کسی کو کسی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر وہ استحباب ختم ہو جاتا ہے۔ حجامت کے سلسلے میں ہمارے بہت سے معصومین علیہ السلام نے بہت فائدے بیان کیے ہیں۔ سرکار دو عالم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ 5 چیزیں انبیاء کی سنت رہی ہیں، ان میں سے حیا، حیل، مسواک کرنا، عطر لگانا اور حجامت کرنا۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، حجامت جسم کو صحت عطا کرتی ہے اور عقل کو محکم بناتی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی حجامت کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ بہترین علاج حجامت ہے۔ تبرہ کرنا عبادت ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا تبرہ کرنے سے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی؟ تبرہ کو اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ برآ لفظ سے لیا گیا ہے۔ برآ کا مطلب ہوتا ہے دوری اختیار کرنا۔ اصطلاحاً تبرہ اس عمل کو کہتے ہیں خدا، رسول اور معصومین علیہ السلام کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ اس عمل کو عبادت کہا گیا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں کسی کے بھی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ہم خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو جو بھی ان کا دشمن ہوگا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ہم قطع تعلق کرتے ہیں، اس سے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ اس عمل کو تبرہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ہے کہ جس کو عبادت کہا گیا، فروع دین میں شامل کیا گیا، جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ عبادت ہے، اسی طریقے سے تبرہ، تولا اور تبرہ بھی عبادت ہے۔ لیکن تبرہ کہتے کس سے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تبرہ دشمنان اسلام، دشمنان خدا، دشمنان پیغمبر، دشمنان ائمہ علیہ السلام سے دوری اختیار کرنے کا نام تبرہ ہے۔ بلی کا رونا منحوسیت ہے؟ نہیں، ایسا شریعت کے اعتبار سے، شرع کے اعتبار سے کہیں پر بھی کچھ نہیں ملتا کہ بلی کے رونے سے کوئی منحوسیت ہوتی ہے، بلکہ جو بلی کی وہ آواز نکلتی ہے یہ بھی نہیں کنفرم ہے کہ وہ بلی رو بھی رہی ہے یا کوئی مخصوص اس کی کسی خاص موقع پر وہ آواز نکالتی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اگر بلی کس طریقے سے آواز نکلے یا مثلا جو ہم کہتے ہیں کہ رو رہی ہے تو اس سے کوئی منحوسیت ہوتی ہے، ایسا شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے آپ کے سوالات ہمیں جو موصول ہوتے رہیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ان سوالات کے جو سوالات ہم پیش کر رہے ہیں ان کے ذیل میں بھی کچھ سوالات آتے ہیں، جیسے ہمارے ایک عزیز برادر نے سوال کیا تھا ٹیٹو کے سلسلے میں، جو اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں، کہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 2 لوگ، پیغمبر اسلام نے 2 لوگوں پر لعنت کی ہے، تو پھر مراجع کرام کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹیٹو بنوانا جائز ہو سکتا ہے؟ تو ہم اپنے اس بھائی سے عرض کریں ان کی خدمت میں کہ کسی بھی حکم کو بیان کرنے کے لیے، چاہے وہ حرمت ہو یا کراہت ہو یا استحباب ہو یا مباح ہونا، صرف ایک روایت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے سلسلے میں مراجع کرام اس موضوع کے متعلق جتنی روایتیں ہوتی ہیں سب کو اکٹھا کر کے، یعنی معصومین علیہ السلام کے اقوال ہوتے ہیں، ان کو سب کو اکٹھا کر کے تب ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ جو میں نے اشارہ کیا تھا وہ صرف پیغمبر اسلام کی ایک روایت تھی۔ مراجع کرام تمام احادیث، تمام روایات، ہر چیز کو مد نظر رکھ کے اپنا فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔